موضوع الدرس فی اثبات المعاد سورۃ قاف تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ قاف کی آیات ہیں، کافروں کی طرف سے دو مسائل پر اعراض کا ذکر کیا ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ فرمایا قاف والقرآن المجید۔ قاف کا ترجمہ اللہ جانتے ہیں، والقرآن المجید وا قسمیہ۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس قرآن کی جو مجید ہے۔ یاد رکھو مجید کا کیا معنی؟ مجید کے بارے میں مفسرین کرام دو معنی فرماتے ہیں۔ ایک مجید کا معنی یعنی بزرگ، برتر، بڑی عظمت شان والا، اس کو کہتے ہیں مجید۔ جیسے کہتے ہیں مجدہ یمجد تمجیدن۔ اور ایک مجید کا معنی ہے کریم، یعنی سب سے زیادہ دینے والا، کریم، سخی، جیسے آپ کہتے ہیں نا سخی۔ تو قرآن جو کہ مجید، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی کلام ہے، با عزت ہے، با عظمت ہے، با شان ہے۔ اور مجید مانا کریم لیا جائے کہ سب سے زیادہ دینے والا، تو قرآن پاک بھی سب سے زیادہ دینے والا۔ جو اس سے حاصل کرنا چاہے، جو علم حاصل کرنا چاہے، اللہ کے قرآن میں ہر نعمت، ہر چیز موجود ہے۔ جمیع العلوم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال۔ علماء نے فرمایا کہ ہر علم اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے، لیکن سمجھنے والے جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو کریم قرآن یعنی کثیر العطا ہے کہ آپ جو مانگیں آپ کو ملتا ہے۔ آپ شفا ڈھونڈے ملتی ہے، آپ عقیدے کی اصلاح ڈھونڈے ملتی ہے، آپ اوامر و نواہی کے بارے میں تلاش کریں ملتا ہے، آپ سابقہ انبیاء کے واقعات کو پڑھیں تو ملتا ہے، آپ سابقہ کے احوال کو پڑھیں تو ملتا ہے۔ یعنی اس میں تمہارا ماضی بھی ہے، تمہارا حال بھی ہے، اور تمہارے مستقبل کے بارے میں بھی ہے کہ آج کیا ہے، کل آنے والا کیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا قاف والقرآن المجید، مجھے قسم ہے قرآن کی عظمت والا، شان والا،
یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی بھی قسم کھائیں اس کی مرضی ہے، وہ خالق ہے، لیکن مخلوق کے لیے یہ پابندی ہے کہ وہ اللہ کے نام کے سوا قسم نہیں کھا سکتے۔ اللہ کے سوا اگر کسی غیر کی قسم کھائی جائے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من حلف بغیر اسم اللہ فقد اشرکا، جو بندہ اللہ کے نام کے سوا کسی کی قسم کھائے، فرشتے کی قسم کھائے، پیغمبر کی قسم کھائے، اپنے پیر کی قسم کھائے، اولاد کی قسم کھائے تو کفر آ جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قسم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں عظمت ہوتی ہے کہ میں نے جھوٹی قسم کھائی تو مجھے اللہ کی مار پڑے گی۔ تو جب یہ دوسروں کی قسم کھاتا ہے تو اس کو اندیشہ ہوتا ہے کہ مجھے وہ نقصان پہنچائیں گے۔ تو نفع نقصان کے دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ جب اس نے کسی غیر کی طرف ارادہ کر لیا تو اللہ کے ساتھ شرک ہو گیا۔ لیکن اللہ جو چاہے قسم کھائے، اس لیے قرآن میں اللہ نے کئی قسمیں کھائیں۔ کسی جگہ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے طور کی قسم ہے، اللہ نے فرمایا مجھے تین کی قسم ہے، مجھے زیتون کی قسم ہے، مجھے اس امن والے شہر کی قسم ہے۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں والنجم اذا ہوا، مجھے اس ستارے کی قسم ہے جب ڈوبتا ہے۔ اور کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں والطور وکتاب مستور فی رق منشور، مجھے قسم ہے طور کی اور اس کتاب کی جس میں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ جس چیز کی قسم کھائیں، اللہ تبارک و تعالی خالق ہیں، انہ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید۔ اب اللہ نے جملہ قسمیہ کے بعد فرمایا بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں جب ہم نے ان میں سے، ان کی جنس میں سے، انسانوں میں سے، بشر میں سے، ان کے قبیلے میں سے ڈرانے والا نبی بھیجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، کافر تعجب کرنے لگے کہ یہ کیسا نبی ہے جو ہماری طرح ہے، یہ کیسا نبی ہے جو کھاتا ہے پیتا ہے اور بازاروں میں جاتا ہے، یہ کیسا نبی ہے جس کا باپ ہے، جس کے بیٹے ہیں، جس کی اولاد ہے۔ اگر اللہ نے نبی بھیجنا تھا تو کوئی نوری نبی بھیجتے، آسمانوں سے فرشتہ بھیجتے، ہم اس انسان کو نبی کیسے مانیں؟ تو ہمیشہ کافروں کو یہ اعتراض رہا ہے کہ بشر جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ سورۃ یاسین میں پڑھتے ہیں کہ جب پیغمبر آئے تو انہوں نے کہا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو کیسے پیغمبر مانیں، تم تو ہماری طرح انسان ہو، تمہارا ماں باپ ہے، تمہاری اولاد ہے، تمہیں دکھ آتا ہے، سکھ آتا ہے، تم تو ہماری جنس کے ہو، ہماری طرح بشر ہو، پھر ہم نبی کیسے مان لیں؟ اگر اللہ کو نبی بھیجنا ہے تو پھر نوری نبی بھیجتے۔ اسی طرح دوسری آیت میں کہتے ہیں قالوا ابشر یہدوننا فکفروا، کہتے ہیں کیا یہ بشر انسان ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں؟ اگر اللہ کو ہماری ہدایت کی ضرورت ہے تو اللہ آسمانوں سے فرشتہ کیوں نہیں بھیجتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ظالمو، بدبختو، تم بجائے شکر کرنے کے کفر کر رہے ہو۔ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ اللہ نے فرمایا اگر زمین میں فرشتے ہوتے ہم رسول بھی نوری بھیجتے، ہم فرشتوں کو نبی بنا کے بھیجتے۔ جب زمین میں رہنے والے انسان ہیں، اولاد آدم ہیں، تو لازم ہے کہ ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر کی ان کی جنس میں سے آئے گا۔ اسی لیے ہر پیغمبر کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم
وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے اگر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم فرشتے کو نبی بناتے، ہم نوری نبی بناتے ہیں، اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو فرشتہ اپنی شکل میں آتا جو اس کی اصلی شکل ہے. اب اللہ اگر نوری فرشتہ بھیجتے نبی بنا کر تو اب دو باتیں ہیں نا، یا تو وہ اصلی شکل میں آتا، اگر وہ اصلی شکل میں آتا پھر اس کو دیکھتا کون اس پہ نظر ڈال سکتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کو میرے مدنی پاک نے محبوب دو عالم نے فرمایا کہ جبرائیل میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنی اصلی شکل دکھاؤ جس میں تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے. تو جبریل نے کہا کہ حاضر یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں تو ٹھیک ہے. اور اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آئے. جب حضور کی نظر پڑی تو اغمی علیہ، حضور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر. اس کے بعد جبریل نے فوراً اپنی شکل بدلی اور قریب آیا اور کہا یا رسول اللہ انت رسول اللہ وانا جبرائیل، آپ رسول ہے میں تو جبریل ہوں. حضور فرماتے قد سط الافق، زمین سے آسمان تک سب بھر گیا. جب جبریل نے اپنے پر کھولے ہیں تو یہ سارا خلا جو تھا بھر گیا، اس لیے حضور پہ غشی کا دورہ ہو گیا. حضور پاک نے فرمایا جبریل تم سے بھی زیادہ کوئی ایسے فرشتے ہیں جن سے زیادہ پر ہوں. تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ لی 600 جناح، میرے تو 600 پر ہیں، لیکن اللہ کے ایسے فرشتے ہیں جن کے 5,000 پر ہیں. نے کہا حضور میرے تو صرف 600 پر ہیں، اللہ کے فرشتے تو ایسے ہیں جن کے 5,000 پر ہیں. تو اب جبریل کو اگر نبی نہیں دیکھ سکتا ہے تم کیسے دیکھتے ہیں؟ تم تو بے ہوش ہو جاتے تو دین کون سکھاتا اور کون سیکھتا. اب دوسری شکل ہے کہ جبریل انسان کی شکل میں آتا، انسان کی شکل میں آتا تمہارے لیے پھر وہی جھگڑا ہو جاتا کہ یار یہ کیسا انسان ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ بیوی ہے نہ بچہ ہے انسان کی شکل میں. معلوم ہوتا ہے باہر سے انسان ہے اندر کوئی اور ہے. تو پھر بھی تو وہی تمہارا جھگڑا ہو جاتا جو جھگڑا آج تمہارا ہو رہا ہے. تو اس لیے ضرورت یہ تھی کہ جب مخلوق آدم کی اولاد ہے تو پیغمبر بھی آدم کی اولاد سے آئیں گے. جتنے آج پیغمبر آئے سب بولتے آدم علیہ السلام سے آئے ہیں. اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ یاد رکھو انا سید ولد آدم، میں بھی آدم کی اولاد ہوں لیکن آدم کی اولاد کا سردار ہوں. اللہ نے اعلان فرمایا، حکم دیا کہہ دو انما انا بشر مثلکم یوحا الی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب آپ کہہ دیں اپنی امت کو بتا دیں کہ تحقیق میں انسان ہوں، بے اعتبار جنس کے تمہارے جیسا ہوں، لیکن بے اعتبار فضل کے اللہ نے مجھے ساری مخلوق سے اونچا بنا دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت و رسالت کا تاج پہنا دیا ہے. اس لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبیب خدا زوجہ محمد مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا عائشہ جب سرکار اپنے گھر میں آتے ہیں تو کیا عمل ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا عجیب بات ہے، کیا پوچھتے ہو؟ انہ بشر من البشر، وہ بھی تو ایک انسان ہے. کبھی آ کے ہماری مدد کرتے ہیں، کبھی اپنے کپڑے کی سلائی کرتے ہیں، کبھی ہمیں کھانا پکانے میں امداد کرتے ہیں. کہ وہ انہ بشر من البشری. اور یاد رکھو کہ انبیاء سب بشر ہیں، انبیاء سارے سید البشر ہیں، اور تمام انبیاء سے افضل اور خیر البشر حضرت محمد مصطفیٰ ہیں. اور یہ بھی عقیدے کی بات ہے، یاد رکھو اگر بشریت کا انکار ہوگا تو پھر کفر آ جائے گا. اور یاد رکھیں ایک عجیب بات ہے، کافر جتنے تھے نا جی، مشرک مکہ تھے جو تھے، وہ کہتے تھے کہ حضور بشر تو ہیں لیکن نبی، آپ کی بشریت کے قائل تھے لیکن نبوت کے وہ کہتے تھے کہ بشر نبی نہیں بن سکتا ہے. ہمارا جاہل کہتا ہے نہیں آپ نبی تو ہیں لیکن بشر نہیں. اب بتاؤ فرق کیا ہے؟
ہمارے جاہل کہتے ہیں کہ نہیں حضور نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، بشر نہیں، بشر نہ کہنا توہین ہے، پھر اللہ نے قرآن میں نبی کی توہین کی ہے۔ عجیب بات، اللہ نے بار بار جو قرآن میں ذکر ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اور کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی آپ کہہ دو قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، سارا قرآن ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ دیکھو مکے والوں کی مت ماری گئی، ہم نے ان میں سے نبی بھیجا ہے، ان کو اسی پہ اعتراض ہے۔ حضرت ابراہیم الخلیل نے کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ان میں سے رسول بھیج۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ فرماتے ہیں میرا کتنا بڑا احسان ہے، میں نے اپنا رسول تم میں سے بھیجا ہے تاکہ تمہارے درد کو سمجھے، تمہاری تکلیفوں کو سمجھے اور تمہارے ساتھ بات کر سکے، تمہیں ہدایت کر سکے اور تمہیں ہر کام کا نمونہ بن کے دکھلا سکے۔ روزے کا حکم دے تو روزہ رکھ کے دکھلا سکے، نکاح کا حکم دے تو نکاح کر کے دکھلا سکے، حج کا حکم دے تو حج کر کے دکھلا سکے، عمرے کا حکم دے تو عمرہ کر کے دکھلا سکے، ہر چیز میں نمونہ ہو میرا مدنی محمد مصطفیٰ۔ اللہ نے فرمایا یہ عجیب بے وقوف ہے، کہتے ہیں بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، یاد رکھو منذر مانا ڈرانے والا، یاد رکھو قرآن میں کئی مقام ہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اللہ نے فرمایا کوئی ایسی امت نہیں مگر ہم نے اس میں ڈرانے والا بھیجا ہے۔ اور کبھی اللہ فرماتے ہیں رسلا مبشرین ومنذرین، ہم نے رسول بھیجے ہیں جو ایمان والوں کو خوشخبری دیتے ہیں اور انکار کرنے والوں کو ڈراتے ہیں۔ اور اللہ نے میرے مدنی کے لیے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میرے مدنی محمد مصطفیٰ ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا، حق بیان کرنے والا، حق ظاہر کرنے والا، حق کھول کے سنانے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ یاد رکھو ہر جگہ قرآن میں لفظ آئے گا نذیرن نذیرن، لتنذر ام القری ومن حولها، کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے مدنی سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، اپنے گھر سے ابتدا کرو۔ جب تک گھر کی اصلاح نہیں ہوگی باہر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ جب انقلاب آدمی لاتا ہے پہلے اپنے گھر سے انقلاب کی ابتدا کرتا ہے، جب آدمی اصلاح کا داعی بنتا ہے تو پہلے اپنے گھر سے اصلاح کرتا ہے، اگر اپنے گھر کی اصلاح نہ ہو تو باہر پھر اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یاد رکھو انذار، انذارا ینذرو، انذار مانا ڈرانا، لیکن ایک لفظ خوف ہے، ایک لفظ انذار ہے۔ تخویف کا معنی بھی ڈرانا ہوتا ہے، انذار کا معنی بھی ڈرانا ہوتا ہے، لیکن دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ یاد رکھو دونوں کے معنی میں ایک فرق ہے۔ انذار مانا ڈرانا، خوف مانا ڈر، تخویف مانا ڈرانا، لیکن خوف جو ہوتا ہے یا خوف دلانا جو ہوتا ہے، خوف تو دشمن سے بھی ہوتا ہے، خوف تو جانور سے بھی ہوتا ہے، خوف تو درندے سے بھی ہوتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے ہاتھ میں جو لکڑی ہے اس کو پھینکو، جب موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا سانپ بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام بھاگے۔ اللہ نے فرمایا خذھا ولا تخف، پکڑ لو مت ڈرو، یہ خوف ہے۔ یاد رکھو انذار مانا ڈرانا تو ہے، لیکن وہ ڈرانا جس میں ڈرانے والے کے دل میں محبت ہو، وہ ڈرانا۔
بات سمجھو کیا مانا؟ تمہیں سانپ بھی ڈراتا ہے لیکن باپ بھی ڈراتا ہے تو باپ سانپ ہے. تمہیں کوئی جانور سامنے آ جائے وہ بھی ڈراتا ہے. استاد سامنے آ جائے تو آدمی استاد سے ڈرتا ہے. آج کل تو خیر استاد شاگرد سے ڈرتا ہے, پرانی بات ہے. یہ اس دور کی بات ہے جب شاگرد بھی تھے استاد بھی تھے. اب تو اللہ کی رحمت ہے, اب تو استاد شاگرد سے ڈرتا ہے کہ کہیں پاگل نہ بنا دے. اب تو وہ دور آ گیا ہے نا, اللہ تبارک و تعالی. بہرحال مانا انذار کا یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر جب ڈراتے ہیں ان کے دل میں محبت ہوتی ہے کہ یہ جہنم میں نہ جائیں. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ تم جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہو, وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ, اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں, تم اپنے آپ کو جہنم میں گراتے ہو. تو یہ ہے انذار. انذار مانا ڈرانے والا, لیکن ڈرانے والے کے دل میں شفقت بھی ہے, محبت بھی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری امت جہنم سے بچ جائے, وہ چاہتا ہے کہ میری امت جو ہے اللہ کے عذاب سے بچ جائے. تو اللہ نے فرمایا دیکھو ان میں سے ہم نے جب ڈرانے والا بھیجا تو یہ کہتے ہیں عجیب بات ہے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بھیجنا تھا تو وہ آسمانوں سے آتا, نوری آتا, ملک آتا, کوئی اور جنس آتی. اب اس کے بعد ایک ان کا انکار یہ تھا, اس کو بھی اللہ نے رد کر دیا. یہ نہیں فرمایا کہ میرا مدنی بشر نہیں ہے, تم جھوٹ بول رہے ہو. نہیں نہیں, بشر ہیں, سید البشر ہیں, خیر البشر ہیں, افضل البشر ہیں. اور یاد رکھو اگر انبیاء کو بشریت سے نکال دو تو مقامی انسانیت ہی ختم ہو جائے گا. علامہ اقبال تھا تو ملنگ آدمی نا, کلندر آدمی تھا, بہرحال اللہ مغفرت کرے. کیا عجیب بات کہتے, سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے, سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے, عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. اس نے کہا میرا مدنی معراج میں راز کھلا ہے کہ بشر بشر ہوتا ہے, نور جس کی براق پکڑ کے غلام بن کے آگے دوڑ رہے. بشر تو پھر بشر ہے نا. جبریل دروازے پہ کھڑے ہو کے اذن مانگتا ہے, جبریل خادم بن کے آتا ہے, جبریل براق پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے, جبریل ساتھ جا کے ایک ایک تعارف کرا رہا ہے. تو مقام بشر تو اتنا اونچا ہے, یہ تو جاہل لوگوں نے بنا رکھا ہے نا. او جی محمد مصطفیٰ نبی ہے, بشر نہ کہنا, کافر ہو جاؤ گے. کیوں؟ نبی تو ہے, بشر نہیں ہو سکتا. اور ابو جہل اینڈ کمپنی کہتی ہے بشر تو ہے, نبی نہیں ہو سکتا. اب اس میں جو فرق ہے تم خود ڈھونڈتے پھرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا جی, پہلا اعراض. اب دوسرا اعراض کیا کر رہے ہیں؟ اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید. اچھا دوسرا شبہ کیا کیا؟ کہنے لگے جناب دیکھو یہ پیغمبر اللہ کا نبی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے. اذا متنا, جب ہم مر جائیں گے. اچھا ایک بات یہاں یاد رکھو قرآن پاک میں کہ اللہ کے منکر بھی دنیا میں پیدا ہوئے جو خدا کو نہیں مانتے. انبیاء کے منکر بھی دنیا میں پیدا ہوئے, اولیاء کے منکر بھی دنیا میں پیدا ہوئے, فقہاء کے منکر بھی دنیا میں پیدا ہوئے, صحابہ کے منکر بھی دنیا میں پیدا ہوئے, اہل بیت کے منکر بھی دنیا میں پیدا ہوئے, قیامت کے منکر بھی دنیا میں پیدا ہوئے. موت کا منکر کوئی بھی نہیں ہوا. مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار ہے, موت کا انکار نہیں. کیوں؟ موت تو ڈنڈا ہے, ڈنڈے کا انکار کون کرے؟ جب آدمی کا سر پھٹ جائے تو پھر انکار کیسا؟ تو موت ایک ایسی بلا ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکا. اس لیے کافر بھی کہتے ہیں اذا متنا, جب ہم مر جائیں گے. مرنے کو تو مانتے ہیں, اسی لیے کہتی تھی ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین, کہ بس یہی دنیا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا, یہ دنیا کی زندگی. نموت, کوئی مر جاتا ہے کوئی پیدا ہو جاتا ہے بس. وما نحن بمبعوثین, مرنے کے بعد ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے.
مرنے کے بعد اٹھانے کا انکار ہے، مرنے کا انکار نہیں کرتے۔ اب جناب انکار کیوں ہے؟ کہتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا، کہ جب ہم مر جائیں گے، مر جانے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پیغمبر کہتا ہے پھر اٹھو گے۔ ذالک رجل بعید، یہ دوبارہ آنا تو بڑی دور کی بات ہے یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا کہ جب آدمی مر گیا، مٹی ہو گیا، وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ اسی لیے ایک دن ایک کافر نے قبرستان سے جا کر ایک بوسیدہ ہڈی اٹھائی، پرانی ہڈیاں بڑی ہوتی ہیں نا، اٹھا لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیں میں قبرستان سے لایا ہوں، یہ ہڈی جو ہے نا، یہ میں قبرستان سے لے کے آیا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اس ہڈی کو یوں پکڑا اور جب اس کو اس نے کچلا تو مٹی ہو گئی۔ وہ تو بوسیدہ ہڈی تھی نا، وہ گلی ہوئی سڑی ہوئی، وہ تو ایسے اس نے جب اس کیا تو مٹی جب ہو گئی تو اس نے پھونک ماری، وہ اڑ گئی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ دوبارہ زندہ ہوگا؟ جو ہڈی بھی اتنا گل گئی ہے کہ مٹی بن گئی، مٹی بننے کے بعد پھونک مارا ہم نے، اڑ گئی، یہ دوبارہ اٹھے گا؟ اسی کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیب مبین۔ اللہ نے فرمایا دیکھو بندے کو، جس کو میں نے ایک گندے پانی سے پیدا کیا ہے، جب یہ بندہ بن گیا تو اب میرے ساتھ بھی جھگڑے کرتا ہے۔ ضرب لنا مثلا، اب ہمارے سامنے مثالیں دیتا ہے کہ دیکھو جی یہ ہڈی ہے، یہ مٹی ہے، یہ مر گئی، یہ اڑ گئی۔ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ اللہ نے فرمایا یہ مثالیں دیتا ہے، یہ اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جب ہم راکھ بن جائیں گے، مٹی بن جائیں گے تو کون زندہ کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی خلقھا اول مرۃ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدری ان کو جواب دو، وہی پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا۔ بدبختو، اگر تمہیں وہ ایک گندے پانی سے پیدا کرنے پہ قادر ہے، تمہیں مٹی سے دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم۔ اور دیکھو جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے، کیا وہ اس پہ قادر نہیں کہ تم چھوٹے سے انسان کو دوبارہ بنا دے؟ کوئی مشکل ہے اس کے لیے؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ سمجھتے ہو کہ محنت کرنی ہوگی اتنی مردوں کو دوبارہ پیدا کرنا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ وہاں تو صرف حکم دینے کی دیر ہے، وہاں تو صرف حکم دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا تم سوچتے ہو قیامت کیسی ہوگی؟ ان ہی الا صیحۃ واحدہ، ایک آواز آئے گی، سب کھڑے ہو جائیں گے۔ انما ہی زجرۃ واحدۃ فاذا ہم بالساہرہ، ایک آواز سے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا تم مشکل سمجھ رہے ہو کہ جی ہم مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ اچھا یہ تو عام کافروں کا اعتراض تھا نا، جو پڑھے لکھے کافر ہیں نا وہ اس کی تقریر کرتے ہیں۔ پڑھا لکھا کافر جو ہوتا ہے نا پھر مسئلہ بناتا ہے نا، مسئلے کو سنوارتا ہے، سجاتا ہے، بنا کے لوگوں کو پاگل بناتا ہے نا۔ اب جناب سمجھیں، جو پڑھے لکھے ہیں، فلاسفی ہیں، جو پڑھے لکھے کفار ہیں، وہ اس کو ایک عجیب شکل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھئی بات سنو، یہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ ہر جز جو ہے جب اپنی کل کے اندر مل جائے تو پھر وہ جز کل سے علیحدہ نہیں ہوتی۔
وہ تقریر بناتے ہیں نا کہ دیکھو جناب اللہ نے کہا ہے خیرات کرو، دن کو کرو، رات کو کرو، ظاہر کرو، چھپ کے کرو، تو خیرات کرنے کا تو صحیح اللہ نے حکم دیا ہے نا، تو اگر ہم کل خوانی کرتے ہیں جناب یہ بھی تو خیرات ہے نا، ہم 7 جمعراتیں مناتے ہیں یہ بھی تو خیرات ہے نا، ہم اگر چلیسواں دیتے ہیں یہ بھی تو خیرات ہے نا، پھر اس طرح مسئلہ بناتے ہیں نہ۔ جس اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ دن رات خیرات کرو، اس نے کسی جگہ یہ بھی کہا ہے کہ مرنے والے کی تیسرے دن خیرات کرو۔ اپنی طرف سے تو مسئلے نہ بناؤ نا۔ اللہ نے حکم دیا حضور پہ صلاۃ و سلام بھیجو، یہ بھی حکم دیا کہ صرف ربیع الاول میں بھیجو، باقی پورا سال سگریٹیں پیو اور پان کھاؤ۔ خود تو مسئلے نہ گھڑو نا۔ اور پھر جس نبی پہ قرآن اترا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد، تو جس پیغمبر پہ قرآن اترا اس نے تو یہی سمجھایا کہ بابا سلام وہ ہے جو نماز میں پڑھتے ہو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اور درود وہ ہے جو نماز میں پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جو صاحب قرآن ہے وہ یہ بتلاتا ہے اور تم 12 ربیع الاول اور عیداد اور میلاد کے قصے کرتے ہو اور پھر کہتے دیکھو جی وہابی ہیں میلاد نہیں مانتے، ہم وہابی نہیں ہیں، تم اہل بدعت ہو۔ جن پہ قرآن اترا ہے، پھر حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کو قرآن پڑھانے والا محمد مصطفیٰ ہے، حضرت ابن عباس زید بن ثابت ابی بن کعب عبداللہ بن مسعود کو قرآن پڑھانے والا حضرت محمد مصطفیٰ ہے، ان کو بھی یہ مطلب سمجھ نہیں آیا جو تم نے 1400 سال کے بعد سمجھا ہے۔ کچھ تو اللہ سے ڈرو۔ اب دیکھو نا وہ یہ بناتے ہیں قصہ، وہ کہتے ہیں جناب اب دیکھو مثلا اس پیالی میں پانی ہے، یہ پانی جو ہے جز ہے، یعنی دریا میں جو پانی ہے وہ کل ہے، کنویں میں پانی، اب اگر اس پانی کو ہم دریا میں ڈال دیں اور پھر کہیں کہ جناب وہی پانی لے آؤ جو اس پیالی میں تھا، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو جز کل میں مل گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہماری گاڑی کے ٹائر میں ہوا ہے، تو ہوا ہے، اگر اس ہوا کو نکال کے ہم نے تو ہوا میں مل گئی، تو جب جز کل میں مل گیا تو اب وہی ہوا کیسے علیحدہ کریں؟ اسی طرح ہم نے آگ لی اور آگ کو آگ میں ڈال دیا، تو جب آگ کو آگ میں ڈال دیا تو اب وہ آگ الگ کیسے کریں؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ مرکب ہے 4 عناصر سے، اس میں مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے۔ جب مر گیا تو جو ذرات ہوائی تھے وہ ہوا میں مل گئے، جو ذرات ناری تھے وہ نار میں مل گئے، جو ذرات مائی تھے وہ پانی میں مل گئے، جو ذرات ترابی تھے مٹی میں مل گئے، وہ علیحدہ کیسے ہوں گے؟ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ ان کو یہ اشکال ہے، ان کو یہ مشکل پڑی ہوئی ہے کہ جناب مٹی تو مٹی میں مل گئی۔ اللہ اکبر۔ اصل دھوکہ کیا لگا؟ اصل دھوکہ یہ لگا کہ اگر مٹی مٹی میں مل جائے ہم اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے، ہوا میں مل جائے تو ہم علیحدہ نہیں کر سکتے، آگ آگ میں مل جائے تو ہم علیحدہ نہیں کر سکتے، پانی پانی میں مل جائے تو ہم علیحدہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم تو مخلوق ہے، وہ خالق جو چاہے تو وہ تو کر سکتا ہے۔ یہی بے وقوفی ہے کہ تم نے اپنی طاقت پہ خالق کی طاقت کو شمار کر لیا، ورنہ اس کی مرضی تو یہ ہے نا کہ وہ پانی کو کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، ٹھہر گیا، پھٹ جاؤ، پھٹ گیا، رستے بن جاؤ، بن گیا، سڑکیں بن جاؤ، بن گیا، 12 درے بن جاؤ، 12 بن گئے، موسیٰ علیہ السلام تم نکل جاؤ، نکل گیا، فرعون آ گیا، اللہ نے حکم دیا مل جاؤ، تو وہی پانی جو رک گیا تھا مل گیا۔
تو اللہ چاہے اس کو ملا دے، اللہ چاہے اس کو پکڑ لے، اللہ چاہے اس کو روک دے، اللہ چاہے اس کو جلا دے، اس کے آگے کیا مشکل ہے؟ آگ تمہیں جلا دیتی ہے، لیکن جب اللہ کا خلیل جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، خبردار میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنا زیادہ ٹھنڈی نہ ہونا کہ سردی لگے، معتدل ہو جا، میرا مہمان آ رہا ہے تیرے اندر، باہر آگ ہے، اندر ابراہیم مزے سے بیٹھے ہیں، تو اس کی مرضی ہے وہ آگ کو روک دے، اس کی مرضی ہے وہ ہوا کو حضرت سلیمان کے تابع کر دے، اس کو مرضی ہے کہ وہ ہوا کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ کی مدد کر دے اور دشمن کے لشکر کو تتر بتر کر دے۔ یہ مشکل تیرے لیے ہے، خدا کے لیے تو نہیں ہے نا۔ وہ جاہل ہیں جو اپنی قوت کو خدا کی قوت پہ قیاس کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بعید۔ دیکھیں آگے اللہ نے کیا جواب دیا، قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ۔ اللہ نے فرمایا او جاہلو، ہم تو وہ بھی جانتے ہیں کہ مٹی نے کتنا تمہارا حصہ کھایا ہے، کتنا تم کم ہو گئے ہو، تمہارا جو ذرہ ذرہ روز مٹی کھا رہی وہ بھی میرے علم میں ہے، تو میرے لیے کیا مشکل۔ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اس کے علاوہ ہمارے پاس کتاب رجسٹر بھی موجود ہے جس میں ذرہ ذرہ لکھا ہوا ہے، وہاں تو لکھا ہوا ہے کہ اتنا ہڈیاں ہیں، اتنا پانی ہے، اتنا قد ہے، اتنا گوشت ہے، ذرہ ذرہ موجود ہے۔ تم کیسے جھوٹ بول رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں گے وہاں تو صرف اتنی حکم دیں گے، اللہ حکم دیں گے نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون۔ اللہ حکم دیں گے جبریل سور پھونکو، سور پھونکا گیا، پوری دنیا ختم ہو گئی، پھر حکم دیں گے سور پھونکو، سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سارے کے سارے قبروں سے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی انتظار میں ہوں گے، اور پھر حکم ہوگا تو سارے دوڑ پڑیں گے میدان محشر کی طرف، اور میدان محشر میں اللہ نے فرمایا کہ ہم سب کو قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، سب اولین آخرین کو ہم میقات یوم معلوم میں جمع کر لیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے آگے کیا مشکل ہے، کیا اعتراض کر رہے ہو؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ۔ آگے اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ صرف قیامت کے منکر نہیں، یہ تو خدا کے بھی منکر ہیں، یہ تو قرآن کے بھی منکر ہیں، یہ تو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے بھی منکر ہیں۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم، جب ان کے پاس قرآن آیا انہوں نے تکذیب کی، جب ان کے پاس میرا مدنی محمد مصطفیٰ آیا انہوں نے تکذیب کی۔ لما جاءهم فهم فی امر مریج، اور حال ان کا یہ ہے یہ تو خود مختلف ہیں، یہ تو خود منکر ہیں، یہ تو آپس میں بھی جھگڑتے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں اٹھیں گے، کوئی کہتا ہے اٹھیں گے، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں، متردد ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ تو خود مختلف احوال میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی باتوں کا کیا غم کرنا ہے؟ آپ کو ہم نے بھیجا ہے، آپ ڈرانے والے ہیں، آپ کا کام ہے کہ آپ ڈراتے جائیں، آپ سناتے جائیں۔ ان علیک الا البلاغ، آپ پر دین پہنچانا ہے۔ ان الینا ایابہم، ان کو پھر ہم نے اپنی طرف لوٹانا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہم نے ان کا حساب لینا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ ہمارے پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو ہم نے چاند میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دیکھی ہے۔ پہلے ان کو یہ بتاؤ کہ حضور کا حلیہ بتا دیں۔ جب حضور کا حلیہ ہی نہیں بتا سکتے تصویر کیسے دیکھی ہوگی؟
اور پھر تو یہ اپنے اپنے لوگوں کا جنون ہے. بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں میں نے فلاں لیڈر کی تصویر چاند میں دیکھی ہے. یہ ساری قصے ہیں، کہانیاں ہیں. یہ الف سے لے کر یہ تک جھوٹ ہے. اگر چاند میں تصویر نظر آتی تو سب سے پہلے ابو بکر، عمر، عثمان و علی دیکھتے. نہ تمہاری محبت ان سے زیادہ ہے، نہ ایمان زیادہ ہے، نہ نظر ان سے تمہاری تیز ہے. یہ سارے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، لوگوں کے ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں. جیسے تمہارے ملک میں ماشاءاللہ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، پروفیسر ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ ایک ایسا خواب بیان کیا ہے. اور یاد رکھو کہ حضور فرماتے ہیں سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو جھوٹے خواب سنائے. کیوں؟ خواب تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا. پھر یہ تو اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے. خواب دکھلایا کہ حضور تشریف لائے تھے اور حضور بڑے ناراض تھے، بڑے ناراض ہیں اس ملک سے. میں نے بڑی منت کی اور میں نے آپ کے پاؤں پکڑے اور بڑی مشکل سے حضور راضی ہوئے، لیکن اس شرط سے راضی ہوئے کہ میری ٹکٹ کا بندوبست بھی تم کرنا اور میں تمہارے ادارے میں آؤں گا. اب ایمان سے کہو حضور کے لیے پتہ نہیں پی آئی اے کا ٹکٹ لیا یا کسی ایئر لائن کا لیا. اب اتنا بڑا جھوٹ. جس پیغمبر کو اللہ معراج پہ بلاتا ہے تو پورے عالم کے نظام کو روک دیتا ہے کہ تھم جاؤ، اب میرا مدنی آ رہا. اور جس کے لیے ہوائی جہاز نہیں، وہ سواری بھیجی جاتی ہے جس کا نام ہی برق ہے، جو بجلی کی طرح چمکتی ہے. اور حضور نے فرمایا جہاں نظر پڑتی ہے وہاں قدم جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا اس سواری کو اللہ نے میرے لیے ایسا بنایا تھا کہ اگر آگے اونچائی ہو تو سوار یوں ہو جاتا ہے نا، تو اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ اس کی ٹانگیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور اگر اترنا چاہے تو پھر سوار یوں ہو جاتا ہے. اللہ اگلی ٹانگیں اونچی کر دیتی ہیں تاکہ میرے مدنی کے توازن میں فرق نہ آئے. جس محمد مدنی کے لیے زمین سے آسمان تک جو ہے 500 سال کا سفر ہے، اور میرا مدنی لمحم بالبصر میں مسجد اقصی سے آسمان دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، 7 آسمانوں کی سیر فرماتے ہیں. ایمان سے کہ اس پیغمبر کو ضرورت ہے ظالموں خدا سے ڈرو، عوام کے دماغوں کو، عقیدوں کو خراب نہ کرو کہ تم سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں. ایک اور بھی پیر صاحب تھے تمہارے علاقے میں، وہ مر گئے بیچارے. اللہ بخشے، بہرحال جو مر جائے اس کے لیے آدمی کو بخشش مانگنی چاہیے. موت بڑا مشکل مقام ہے اور ہم سب نے مرنا ہے. اچھا وہ کیا کرتے تھے جناب، وہ جب جاتے نا، جی بڑا پیر تھا نا، تو 8-8 10-10 گاڑیاں ساتھ ہوتی تھی، مریدوں کی بھی اور سیکورٹی اور گارڈ اور فلاں اور فلاں. اور جاتے جاتے بس وہ ڈرائیور کو کہتے گاڑی روک دو، گاڑی روک دو. گاڑیاں سب رک گئی. پیر صاحب چھلانگ مار کے گاڑی سے باہر نکلتے اور دور جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے. آدھا پونا گھنٹہ کھڑے رہتے. اب سارا ٹریفک جام ہو گیا، ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے کہ وہاں پیر صاحب کو مراقبہ کھڑے کھڑے مراقبہ کر رہے ہیں. آدھے پونے گھنٹے کے بعد آ جاتے جناب، آنسو بہ رہے ہیں، اور ساتھی پوچھتے کیونکہ حضور پاک جا رہے تھے، میں ملنے کے لیے گیا تھا. اتنا بڑا جھوٹ. خدا کا خوف کرو. اگر حضور مدینے پاک سے پیر صاحب کو ملنے آ گئے تو جو مدینے سلام پڑھ رہے ہیں وہ غریب تو رول گئے نا. حضور تو ادھر چلے گئے نا بھئی، آپ کے ملک میں وہاں جلوس نکالا تھا، حضور ادھر چلے گئے. تو مدینے میں جو سلام پڑھ، یا پھر یہاں اور نبی ہے وہاں اور نبی ہے، پھر تو پھر مرزائی والا عقیدہ ہو جائے گا کہ میں ذلی نبی ہوں. وہ کہتا ہے میں اصلی نبی نہیں ہوں، میں تو بلی نبی ہوں، یعنی حضور کا سایہ ہوں. خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں. ایسے جھوٹ، کبھی چاند میں تصویریں دیکھ رہے ہو، کبھی سورج میں تصویریں دیکھ رہے ہو. چاند سورج کیا ہے؟ جو میرے مدنی کی انگلی سے 2 ٹکڑے ہو جائے اس میں تصویر آنا زیادہ بڑی بات ہے یا معجزے میں ٹکڑے ہو جانا بڑی بات ہے؟ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو ہیں کبوتروں کے آگے سے دانے لے جاتے ہیں کہ بھئی یہ دانے جو ہیں، میرا بچہ گنگا ہے اس کو کھلائیں گے.
اور بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں اس سے دانے عورتیں چنتی ہیں کہ جس عورت کو حمل نہ ہو، بچہ نہ ہو نا، اس کو دانے کھلاتی ہیں، یعنی خاوند سے حمل نہیں ہوا اب کبوتر سے حمل ہوگا۔ یار ایسا بھی کوئی جاہل عورت آپ نے دیکھی ہے دنیا میں؟ اس کے خاوند سے تو حمل ٹھہرا نہیں، اب کبوتر کے دانے سے حمل ٹھہر جائے گا۔ خدا کا خوف کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہاں زمزم موجود ہو تم کبوتروں کے دانے ڈھونڈتے ہو۔ حضور فرمائے زمزم میں شفا ہے، کہتے ہیں نہیں نہیں، کبوتر کے دانے میں شفا ہے۔ یہ کوئی نرالی مخلوق ہے بھائی، ان کو جہاں مرضی آئے سجدہ کرا لو۔ کہتے جی موبائل سے فوٹو بناتے ہیں، بنانے والے پر بھی لعنت ہے، بنوانے والے پر بھی لعنت ہے۔ اب اس کی مرضی کعبے میں طواف کر کے جائے یا لعنتی بن کے جائے، تمہاری مرضی ہے۔ یہ لعنت نبی نے بھیجی ہے، میں نے نہیں۔ لعن اللہ المصور والمصور لہ، حضور نے فرمایا تصویر کھینچنے والے پر بھی لعنت، کھنچوانے والے پر بھی لعنت، الا مجبوری ہے کوئی۔ میں نے کراچی سے احرام باندھ لیا، مکے میں گم ہو گئی، احرام رات کو میں نے کھول دیا، پھر میرا بیٹا آیا، مسجد عائشہ لے گیا، احرام بندوایا، عمرہ کروایا، آپ پہ کوئی دم نہیں۔ عورت کا کوئی احرام ہوتا نہیں، کیا کھول دیا آپ نے؟ وہ جو رومال باندھا ہوا تھا وہ تو تم لوگوں نے خود احرام بنایا ہوا ہے نا، عورت کا کوئی احرام نہیں ہوتا۔ میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہے، اگر بیوی بغیر خاوند کی اجازت پہ عمرے پہ آ جائے، وہ تو بغیر خاوند کے اجازت کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، عمرے پہ آ جائے، بالکل گناہگار ہے، توبہ کرے، معافی مانگے۔ جھگڑا ہے طلاق لے لو، جان چھڑاؤ، وہ کوئی اور ڈھونڈے، تم کوئی اور ڈھونڈو۔ یہ کیا ہے کہ لٹکے رہو درمیان میں، نہ بیوی ہے نہ شوہر ہے۔ معلقۃ بین السماء والارض، قرآن کہتے ہیں یہ وہ عورت ہوتی جو آسمان و زمین کے درمیان میں لٹکی ہوئی ہے۔ اگر ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، اذان ہو جاتی ہے، ہو جائے، جواب بھی دے سکتے ہو، قرآن بھی پڑھتے رہو، جواب بھی دیتے رہو۔ اگر ہم دمام سے یا کسی اور ملک سے آتے ہیں لیکن ہم نے سرکاری فیس نہیں دی، چھپ کے حج کر لیا، حج تو ہو جائے گا، باقی قانون کے مجرم ہو، قانون اسلام کا نہ توڑا کرو۔ یہاں آدم علیہ السلام کون سی شریعت پہ عمل کرتے تھے؟ شریعت تھی ہی نہیں، عمل کیوں کرتے تھے؟ نہ تم نے حضور کی شریعت پہ عمل کر لیا ہے، باقی آدم کی ڈھونڈ رہے ہو۔ آدم کے زمانے میں حضرت شریعت آئی ہی نہیں ہے، شریعت تو حضرت نوح سے شروع ہوئی ہے۔ ایک سفر میں 2 عمرے کرو یا 10,000 عمرہ کرو، جائز ہے۔ اب جتنے حاجی حج پہ آئیں گے، لازمی بات ہے مکے آ کے عمرہ کریں گے، پھر مدینہ جائیں گے، پھر عمرہ، اس کا معنی ہے سفر میں 2 عمرے۔ جب باہر جا رہا ہے تو سفر بھی دوسرا ہو گیا، ایک سفر کہاں رہ گیا؟ ایک آدمی نے طواف کر لیا ہے، صفا مروہ کے چکر پورے نہیں کیے تو عمرہ نہیں ہوتا، عمرہ ہو جائے گا لیکن دم دینی پڑے گی، بال بھی کٹوائے اور دم بھی ادا کریں۔ صفا مروہ میں کندھا نہیں نکالنا، صرف طواف میں نکالا جاتا ہے۔ پہلے 3 چکروں میں کندھا نکالنا سنت ہے، بعد میں کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن اور سنت میں کسی غائب کی طرف سے عمرہ کرو، حدیث نہیں۔ حج بدل کیا ہوتا ہے؟ غائب کی طرف سے ہوتا ہے حج بدل، خدا کے بندے۔ حدیث میں ایک بی بی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کی طرف سے حج کروں، اور فرمایا کہ حج کرو۔ ایک عورت نے آ کے پوچھا ان امی ماتت یا رسول اللہ، میری اماں مر گئی ہے، اس پہ حج تھا۔ آپ نے فرمایا تمہاری اماں پہ اگر قرضہ ہوتا تم ادا کرتی؟ انہوں نے کہا تو یہ اللہ کا قرض بھی پورا کرو۔ اگر مدینہ منورہ سے آ کر ہم نے احرام نہیں باندھا،
مسجد عائشہ سے باندھا دم پڑ گئی، میقات مدینہ ہے، مسجد عائشہ تو میقات نہیں ہے۔ دو قبر صحابی کی تھی، اللہ عالم، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابی کی تھی، صحابی کی تو انشاءاللہ عذاب ہوگا ہی نہیں۔ لا تمس النار من رآنی ومن رآ من رآنی، یہ تو پہلے کی قبریں تھیں۔ میں نے پاکستان سے آ کے عمرہ کیا ہے، سر پہ اس طرح پھروایا ہے، اب اگر دوسرا عمرہ کرے میرا بھائی، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ کہتے تھے کہ ابو لہب نے حضور کا میلاد منایا تھا تو تم اسی کی سنت پہ عمل کرتے ہو۔ چلو تمہیں مبارک ہو، ہمیں تو حضور کی سنت مبارک ہو، تمہیں ابو لہب کی ہو، تمہاری مرضی ہے جس کی مناؤ، ہمیں تو حضور کی غلامی چاہیے، ابو لہب کی نہیں۔ اللہ ہمیں اس کے نام کے قریب بھی نہ کرے، اس پر تو قرآن نے لعنت بھیجی ہے، تبت یدا ابی لہب، اسی کی اتباع کر رہے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک آدمی مدینہ منورہ سے آیا، عمرہ کیا، بال نہیں کٹوائے، مدینے چلا گیا، بہرحال دم پڑ گئی، بال بھی کٹوائے دم بھی ادا کرے۔ حالت احرام میں کعبۃ اللہ کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، حجر اسود کو بوسہ دینا۔ احرام میں علماء کہتے ہیں احتیاط کرو کہ بعض اوقات لوگ عطر لگا دیتے ہیں، وہ عطر کہیں تمہیں لگ نہ جائے بس۔ باقی لوگ کپڑے رگڑتے ہیں کعبہ شریف کے غلافوں سے، جب تم ٹھیک نہیں ہوئے تو کپڑا کیا ٹھیک ہوگا؟ تم جو آئے ہو پہلے خود سوچو کہ تم تبدیل ہو گئے ہو۔ تم اپنے اعمال پہ غور کرو کہ عمرے سے پہلے میں روزانہ شیو کرتا تھا، اب مکہ شریف میں آ کر بھی روزانہ شیو کرتا ہوں۔ پہلے میں دیسی سگریٹ پیتا تھا، یہاں آ کے ولایتی سگریٹ پیتا ہوں۔ پہلے میں ایک جھوٹ بولتا تھا، اب 10 بولتا ہوں۔ تو جب تم نہیں بدلے ہو تو پھر کپڑا کیسے بدل جائے گا؟ جب تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ مکے میں، نہ مدینے میں، نہ کعبے میں، نہ حضور کے روضے پہ، جیسے آئے تھے ویسے جا رہے ہو، تو فائدہ کیا ہوا؟ میں نے میقات سے احرام باندھ لیا، نیت کی تکبیر کہنا بھول گیا، کوئی حرج نہیں، جب لبیک پڑا تو سارے کام ہو گئے۔ کہتے جی کہ یہاں طواف میں غیر محرم عورتوں پہ نظر پڑتی ہے، نظر نیچے رکھو، نہیں پڑے گی، تمہاری اپنی نیت خراب ہوگی، نیت ٹھیک ہو تو کبھی نہیں پڑتی الحمدللہ۔ یہ نظر جو ہے نا، یہ بڑی اپنا، اگر اللہ کے حکم کا خوف ہو اور دل میں خیال ہو کہ میری بیٹیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، میری مائیں ہیں اور یہ اللہ کی مہمان ہیں، اگر میں نے ان کو دیکھا، اللہ اپنے مہمان کی توہین نہیں برداشت کرتے۔ قرآن شریف کی آیات کی تعداد لکھی ہوئی ہے بعض تراجم میں، اللہ عالم۔ اگر کوئی آدمی زمزم کا پانی گرم کر کے پیے، ٹھنڈا کر کے پیے، زمزم گرم کر کے، سب جائز ہے۔ زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پینا بالکل ناجائز ہے، بیٹھ کے پیے، البتہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لے تو اچھی بات ہے۔ میرے بھائی نے عمرے کا ارادہ کر لیا تھا، پاسپورٹ بھی بنوا لیا، لیکن موت آ گئی۔ ان کی طرف سے اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو آپ عمرہ کر لیں۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، سر نہیں مڈایا تھا، دوسرا طواف کر لیا، بعد میں سر مڈایا، کوئی حرج نہیں۔ حرم میں جنازہ جب ہوتا ہے، عورتیں جنازہ پڑھیں، بالکل پڑھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کو جنازہ پڑھنے کے لیے گھر سے نہیں آنا چاہیے، لیکن اگر موجود ہے تو کیوں نہ پڑھیں۔ اگر کسی کے لیے میں نے طواف کیا تو وہ بھی 7 چکر ہوئے، طواف ہوتا ہی 7 چکروں کا نام ہے، اپنے لیے ہو یا حج کا ہو یا عمرے کا ہو، کوئی بھی ہو۔ کہتے جی کہ فجر کی اذان کے بعد
میں نے اپنے گھر میں 2 رکعت سنت پڑھ لی ہے، مسجد میں آیا تو ابھی ٹائم باقی ہے، افضل تو یہ ہے کہ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد کوئی نماز نہ پڑھے جب تک فجر نہ پڑھے، لیکن اگر کسی نے تحیت المسجد کی نیت کر کے پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں۔ کہتے کہ یہاں لوگ کعبے کی طرف پاؤں کر کے سو جاتے ہیں، ان سے کہا کرو نہیں خالد میرے ذمہ تو نہیں، میں جا کے ان کو اٹھاؤں، کوئی کام تم اپنے ذمہ بھی لگاؤ نا، کوئی حرج نہیں۔ اگر ان کے ملک میں یہ بے ادبی میں شامل نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ زمزم ہمیشہ ہر پانی کھانا بیٹھ کے کیا جائے۔ کہتے جی کہ ہمارے ہاں حضور کو نور من نور اللہ کہتے ہیں، تو کیا معنی ہے؟ جن سے نور یا نور ہدایت؟ اگر جن سے نور مراد ہے تو کافر ہے آدمی، اگر مراد نور ہدایت ہے، نور نبوت ہے، نور ایمان ہے تو کوئی بات نہیں۔ یا اللہ کے نور کا ٹکڑا، تو پھر اللہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اچھا خدا ہے جو ٹکڑے ہو جاتا ہو۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، بال کینچی سے کٹوائے، اگر سارے سر سے کٹوائے تو بالکل ٹھیک ہے، عصر کے بعد قضا نماز نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا شرک، قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا۔ اللہ کے نبی نے 4 عمرے کی اور 1 حج کیا ہے۔ اگر ایک آدمی عمرہ کرے پھر 2 گھنٹے کے بعد عمرہ کیا، ٹک لگائے، تو جب بال ہی نہیں تھے ٹک کس کو لگائے؟ اس طرح پھروائے اور دم بھی ادا کرے۔ اگر آدمی نے عمرہ کر لیا ہے، اب دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے، مسجد عائشہ سے جا کے کریں یا جیرانہ سے جا کے کریں، یعنی حد حرم سے باہر جا کے کرنا ہے۔ ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ پینا جائز ہے، بالکل حرام ہے، اور حرم میں تو ڈبل حرام ہے۔ فلم بنانا بالکل حرام ہے، زندگی کا بیمہ کروانا بالکل حرام ہے، جوا بھی ہے اور سود بھی ہے۔ دوران طواف نظر نیچے رکھیں۔ یہ پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ بہرحال اگر امام حرم نماز جب پڑھاتے ہیں، جس طرف امام کھڑے ہوتے ہیں اس طرف میں امام سے کوئی آگے نہ ہو۔ مثلا یہ کعبہ ہے، یہاں امام کھڑے ہیں، اس طرف امام کے آگے کھڑے ہونا حرام ہے۔ ادھر کھڑا ہو کوئی حرج نہیں، ادھر ہو، یہ تو طرف ہی اور ہے نا۔ اس طرف میں جہاں امام ہے اس کے آگے کھڑے نہ ہو۔ کہتے جی کہ میں آ رہا تھا اسلام آباد سے، میرا احرام گم ہو گیا تو میں اب لے بھی نہیں سکتا تھا، تو پھر آپ نے احرام جدے سے باندھا، ایک تو آپ پہ دم پڑ گئی، دوسرا آپ میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گئے، تیسرا اگر مسئلہ پوچھ لیتے تو احرام کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ جہاد میں بیٹھے بیٹھے کوئی غسل نہ کریں، کوئی وضو نہ کریں، یہ قمیص نکالنے، بنیان نکالنے، شلوار میں بیٹھے رہیں، اسی قمیص کو کندھے پہ ڈال لیں، لبیک اللہم لبیک نیت کر لیں، جدے اتر کے چادریں باندھ لیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ چادریں ہوں یا نہ ہوں، تولیہ ہو یا نہ ہو، جو کپڑے ہیں بس قمیص بنیان نکال دو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور جب جدہ ایئرپورٹ پہ اترو چادریں باندھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، احرام ہو گیا۔ لیکن تم لوگ غلطی پہلے کرتے ہو، مسئلہ بعد میں پوچھتے ہو۔ مولوی اگر پہلے مسئلہ پوچھ لو تو غلطی کی تکلیف ہی نہ ہو۔